حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے ہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا۔ کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا۔ ہاں دین اظہار بیزاری کا حکم دیتا ہے، پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے۔ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کو جھاڑو پھیر لیتا ہے۔ آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، چلو کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیادی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے۔ اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے۔ اگر رضا الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، انہیں طلاق ہو گئی، ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے۔ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے۔ تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے، تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو۔ انہوں نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے، اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں، کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کریں رسول کائنات۔ چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو۔ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے، کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو، کس طرح؟ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے۔ ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے، تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں۔ حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ، اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا، شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ۔
ذرا मोहब्बत से देख। नफ्सियात का डॉक्टर बूढ़ों को नींद की दवाई क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि उनके बच्चे उन्हें वक्त नहीं दे। बच्चे को बहलाया जा सकता है, बूढ़े को बहलाया नहीं जा सकता। इसलिए कि जो बूढ़ा होता है ना, उसके पीछे पूरी एक दास्तान जिंदगी होती है, तारीख होती है। वो कभी किसी चीज का मालिक रहा है, सरबराह रहा है। ओल्ड हाउस पाकिस्तान में तेजी से इसलिए बन रहे हैं कि बच्चों की जो खास उल्फत थी ना माँ बाप से, वो रही नहीं। वरना अगर एक वालिद 6 बच्चों का ख्याल रख सकता था तो 6 बच्चे मिलके एक बाप को भी तो संभाल सकते थे ना, माँ का भी ख्याल कर सकते थे ना। मोहब्बत का फरोग जब हो, आप माँ बाप को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में ना तेजी से नफरत का फरोग हुआ है, नफरत का फरोग। पता है इस्लाम ने गीबत से क्यों मना किया है? गीबत का माना ये नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया, ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है। किसी में कोई ऐब ना पाया जाए तो वो बयान करना वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है। गीबत की तफसील ये है, तशरीह ये है, गीबत की तारीफ ये है कि किसी में कोई ऐब पाया जाता था, आपने वो उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस किया तो इसका नाम गीबत है। वो ऐब था, आप सच ही बोल रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, ऐब वाकई था। पर इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर तू समझता था ये ऐब है तो जाके उसकी तबलीग कर, उसको बता, उसको कह मियां ये गलती छोड़ दे, तूने डिस्कस क्यों किया? आप किसी शख्स के पास बैठें और किसी दूसरे आदमी की तारीफ करें, आप कहें कि बड़ा अच्छा है, बड़ा बामुरव्वत है, मेहमान नवाज है, बाइखलाक है, वादे को वफा करने वाला है, दयानतदार है, सच बोलता है, आप तारीफें करें। आप किसी के सामने तारीफ करेंगे ना तो बंदा कहेगा यार किसी दिन मुलाकात तो करा, और जब वो मिलेगा तो उसकी आंखों के अंदर एक खास कशिश होगी, प्यार होगा, मिलने को जी चाहेगा, एक खास राहत होगी। ये कब होगा? जब आपने किसी की तारीफ कर दी। लेकिन अगर आप किसी की गीबत करेंगे, किसी के बारे में कहेंगे बड़ा गलत है जी, लूट लेता है जी, चोर है जी, फासिक है जी, तो बंदा अगर कभी मिल भी गया तो उससे सलाम लेने को दिल। हमने पता क्या किया है, तेजी के साथ फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल, तेजी के साथ फरोग पाया हमने ना। तेजी से आप खोल लें, कोई यूट्यूब खोल लें, कोई ऐसा चैनल खोल लें, बस लड़ाई है, फलाना फलाने से लड़ रहा है, फलाना। मजहबी लोगों की मैं मिन्नत करता हूं कि खुदारा दीन को इस तरह का माहौल तो ना आप दें कि लोग कहें कि इनमें कोई शैत है ही नहीं, फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, फलाना फलाने का, और बाजारी जुबान इस्तेमाल की जा रही है। और ठीक है, मुसलमान जो तय थे लोगों ने तो उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया, और तज़हीक की जाती है, लफ्ज इस तरह के इख्तियार किए जाते हैं जो वैसे ही वज़ादार आदमी बोलना पसंद नहीं करते। क्या आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं कुफर को कि यहां नफरत ही नफरत है, और वो बातें जिनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए था उन पर भी आप कलाम करते हैं। आपने कोई चीज नहीं छोड़ी, इस पर आपने बहस ना की हो, उलझाया ना हो, मेला लगा दिया, अल्लाह जाने कोई क्या बोल रहा है। दावत दीन कौन देगा? पैगामे हक कौन सुनाएगा? फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, और फिर वो दूसरे का जवाब दे रहा है, तीसरा तीसरे पे तबसरा कर रहा है, चौथा पांचवें पे तबसरा कर रहा है। ये कब तक बात ऐसे चलेगी? यही हाल सियासी लोगों का है। मेरे मुल्क का जो नौजवान अब बड़ा हो रहा है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, वो जैसे ही बड़ा होता है तो वो समझता है मैं डाकुओं के मुल्क में पैदा हुआ हूं, वो समझता है ये शायद चोरों की धरती है, वो समझता है शायद यहां सब धोखेबाज हैं। हम इस तरह से निचोड़ के लोगों के दिलों में नफरत भरी है, निचोड़ के कि लोग समझने लगे हैं इस मुल्क में तो कोई बंदा दयानतदार है ही नहीं, कोई बंदा अच्छा है ही नहीं, कोई बंदा नेक है ही नहीं। मजाक उड़ाते एक साहब मेरे पास आए हुए थे, कहने लगे पीर साहब 11 साल हो गए पुलिस की नौकरी करता हूँ, 1 रुपया रिश्वत नहीं ली,
وہ چلا گیا, میں نے اسے تبکی دی تو وہ نکلا ہے, تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا. میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا, یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے. اس نے 11 سال کا ہے, وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں. کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی, کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا. ایسے میلہ لگا ہوا ہے, اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں, اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فرار لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے. یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب, یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں. اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں, لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے, اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے, غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے, اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح, ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں, لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے, توہین کر کر کے, نفرت پھیلا پھیلا کے. اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں, میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں, بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے, کام کیا گیا. ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر, خوبی کا بھی تو ذکر کریں. یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. لاٹھ لے کے لوگ ہیں, یہ بھی گندا وہ بھی گندا. آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں. مولوی ہیں تو سارے برے ہیں, پیر ہیں تو سارے برے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے, یہ نبی پاک کی امت ہے, اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں. لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں, پیار کریں, اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم تائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی, مجرم بن کے, کلمہ نہیں پڑھتی تھی, اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی, اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں, نبی پاک تعریف, اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ. ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے, اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے. یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں اولیاء اللہ کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں, ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں, ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں, سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھیں میرے عزیز, میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے, وہ پیار والا دین ہے, وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے, پیار آگے لے کے جائیں گے, پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ. منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں, کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ, اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ